السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد مارگلا کی گود میں بسا خوابوں کا شہر، ایک ایسی سرزمین جہاں جدید فن تعمیر اور قدرت کا جادو گلے ملتے ہیں، جہاں صبح کا آغاز مارگلا کی پہاڑیوں سے اٹھتی ہوئی دھند کی چادر سے ہوتا ہے اور شام کے سائے پھیلتے ہی چراغوں کی روشنی ایک دلکش کہکشاں سجا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پاکستان کا دل اور دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا پرسکون، سرسبز اور منظم شہر جو دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں اپنا اسیر بنا لیتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے چلتے ہیں جہاں تاریخ، جدیدیت اور قدرت کا حسن ایک انوکھے تال میل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں اسلام آباد کی تاریخ کی تو سال 1947 میں جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس وقت ملک کا پہلا دارالحکومت ساحلی شہر کراچی کو بنا دیا گیا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کیا گیا کہ کراچی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک کی سلامتی، انتظامی امور اور مستقبل کی ضروریات کے لیے ایک نئے اور پرسکون شہر کی ضرورت ہے۔ صدر ایوب خان کے دور حکومت میں 1959 میں ایک کمیشن قائم کیا گیا جس نے ملک کے مختلف حصوں کا جائزہ لینے کے بعد پٹوہار کے اس تاریخی خطے کو نئے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا۔ یونانی ماہر تعمیرات قسطنطین نے اس نئے شہر کا نقشہ تیار کیا اور 1960 میں اس کا نام اسلام آباد یعنی اسلام کا شہر رکھ کر تاریخ کا آغاز کیا۔ کراچی سے دارالحکومت منتقل کرنے کے پیچھے گہرے سیاسی، جغرافیائی اور دفاعی مقاصد کار فرما تھے۔ کراچی ملک کے بالکل جنوبی سرے پر واقع تھا جو سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی حملوں کے لیے آسان ہدف بن سکتا تھا۔ اس کے برعکس پٹوہار کا یہ خطہ جغرافیائی طور پر ملک کے وسط کے قریب تھا اور یہاں سے پاکستان کی فوجی قیادت کے ہیڈ کوارٹرز GHQ راولپنڈی کے بالکل ساتھ تھے۔ مارگلا کی بلند و بالا پہاڑیاں اور اس شہر کو ایک قدرتی دفاعی حصار فراہم کرتی تھیں اور یہاں کا خوشگوار ماحول اور پینے کے صاف پانی کی فراوانی بھی اس فیصلے کا ایک بڑا سبب بنی۔ ناظرین، جغرافیائی اعتبار سے اسلام آباد پٹوہار کے سطح مرتفع پر واقع ہے جس کے شمال میں مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر قریباً 906 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس کی سرحدیں صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی اور اٹک کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ملتی ہیں۔ یہ خطہ سطح سمندر سے قریباً 540 میٹر یعنی 1770 فٹ کے بلندی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کا قدرتی ماحول انتہائی سرسبز، شاداب اور چشموں سے مالا مال ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کا شمار دنیا کے چند بہترین منصوبہ بند شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر کو ایک گرڈ سسٹم کے تحت مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سیکٹر کا رقبہ قریباً 2 بائی 2 کلومیٹر ہے اور ہر سیکٹر کو حروف تہجی جیسے EFGHI اور نمبرز جیسے 8 7 6 5 کے منصوبے پر محیط کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر کا اپنا ایک تجارتی مرکز ہے جسے مرکز کہا جاتا ہے، جہاں تمام بنیادی ضرورت کی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ شہر کے اندر چوڑی شاہراہیں کثرت سے بنائے گئے پارکس اور گرین بیلٹس کی ترتیب کو انتہائی دلکش اور منفرد بناتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں اسلام آباد کے موسم کی تو اسلام آباد کا موسم سارا سال بدلتے رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہاں مئی اور جون کے مہینوں میں گرمی پڑتی ہے، لیکن جولائی اور اگست میں مونسون کی طوفانی بارشیں موسم کو دوبارہ خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں خزاں کا سحر انگیز رنگ دکھائی دیتا ہے، جبکہ دسمبر سے فروری تک سخت سردی کا راج ہوتا ہے، جس دوران درجہ حرارت بعض اوقات 0 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں بہار کا موسم شہر کو رنگ برنگے پھولوں کی چادر سے سجا دیتا ہے، جو سیاحوں کے لیے یہاں کا رخ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ناظرین، شروع میں اسلام آباد کو صرف چند لاکھ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد کی کل آبادی قریباً 23 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ آبادی کا یہ پھیلاؤ شہر کے دائرے کو نئے رہائشی علاقوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ سرکاری ملازمین، غیر ملکی سفارتکاروں، طلباء اور کاروباری شخصیات پر مشتمل ہے، جو اس شہر کو ایک پرامن اور پڑھا لکھا ماحول فراہم کرتے ہیں۔
ناظرین، قومی دارالحکومت ہونے کے ناطے اسلام آباد ایک کثیر اور ثقافتی شہر ہے جہاں ملک کے تمام حصوں سے آئے ہوئے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو ہے، جو رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ چونکہ یہ خطہ بنیادی طور پر خطہ پٹوار کا حصہ ہے، اس لیے مقامی سطح پر پنجابی اور پٹواری زبانیں بکثرت بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے قربت کے باعث پشتو اور تعلیم یافتہ طبقے میں انگریزی زبان کا استعمال عام ہے۔ اسلام آباد کی ثقافت روایتی اور جدید طرز زندگی کا ایک اہم خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں ملک بھر کے مختلف تہذیبوں کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عیدین، جشن آزادی اور مختلف قومی تہوار انتہائی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ لوک ورثہ جیسے ادارے یہاں سالانہ میلوں کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی روایتی لباس، دستکاری، لوک موسیقی اور کھانے پیش کیے جاتے ہیں جو ملک کی ثقافت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد کی کثیر مسلمز پر محیط ہے اور یہاں کی زندگی پر اسلامی اقدار کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم یہ شہر مذہبی ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال بھی پیش کرتا ہے، جہاں موسیقی، کلبز اور دیگر تفریحی مقامات شامل ہیں۔ یہاں مسیحی، ہندو اور سکھ برادری بھی آباد ہے، جنہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ شہر میں گرجا گھر اور دیگر عبادت گاہیں بھی موجود ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے مواقع پر شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا دارالحکومت ہونے کے ناطے اسلام آباد ملک کا سیاسی و انتظامی اعصابی مرکز ہے۔ شاہراہ دستور پر واقع پارلیمنٹ ہاؤس ملکی قوانین کا سرچشمہ ہے۔ اسی شاہراہ پر ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارتیں موجود ہیں، جہاں سے ملک کے اہم ترین فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام وفاقی وزارتیں، سرکاری محکمے اور بیرونی ممالک کے سفارتخانے بھی اسی شہر میں واقع ہیں، جو اسے ملک کی سیاست کا سب سے بڑا مرکز بناتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کا یہ دارالحکومت بنیادی طور پر ایک انتظامی اور رہائشی شہر ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کی معیشت نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ یہاں کوئی بڑی بھاری صنعت تو موجود نہیں ہے، تاہم یہ شہر سروس سیکٹر، ریٹیل، بزنس اور آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بڑا مرکز بن چکا ہے۔ شہر کے سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی پارکس اور کثیر المنظرہ تجارتی مراکز معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں، جس سے ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی نسبت پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد میں رہائشی اخراجات کافی زیادہ ہیں۔ یہاں جائیداد کی قیمتیں اور گھروں کے کرائے ملک میں سب سے مہنگے شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ایف اور ای سیکٹرز میں رہائش اختیار کرنا انتہائی مہنگا عمل ہے۔ خوراک، نجی ٹرانسپورٹ اور یوٹیلیٹی بلز کے اخراجات بھی دوسرے شہروں سے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے اشرافیہ اور متمول طبقے کا شہر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں اسلام آباد ملک کے تمام شہروں سے آگے ہے۔ یہاں کا شرح خواندگی 88% سے زائد ہے، جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ شہر میں وفاقی بورڈ کے تحت چلنے والے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے، جبکہ نجی شعبے کے بین الاقوامی معیار کے تعلیمی ادارے بھی یہاں کام کر رہے ہیں، جو او لیول اور اے لیول کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اسلام آباد کو اعلیٰ تعلیم کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں ملک کی مایہ ناز جامعات موجود ہیں، جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، نسٹ، ایئر یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور کامسٹ شامل ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ علمی ساکھ اور تحقیق کی بدولت جانی جاتی ہیں، جہاں ہزاروں طالب علم اپنا مستقبل سنوار رہے ہیں۔ شہر میں صحت کی جدید ترین سہولیات دستیاب ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، پیمز اور پولی کلینک جیسے بڑے سرکاری اسپتال روزانہ ہزاروں مریضوں کو مفت یا انتہائی سستے داموں علاج فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شفا انٹرنیشنل اور قائد اعظم انٹرنیشنل جیسے جدید نجی اسپتال بھی موجود ہیں، جہاں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولیات اور جدید ترین ٹیکنالوجی دستیاب ہے۔ اسلام آباد میں اندرونی سفر کے لیے سڑکوں کا نیٹ ورک انتہائی جدید اور کشادہ ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی گرین لائن میٹرو بس سروس روزانہ لاکھوں مسافروں کو سستا اور آرام دہ سفر فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں اور نج لائن اور بلیو لائن جیسے فیڈر بس روٹ بھی کام کر رہے ہیں۔ نجی سفر کے لیے ان ڈرائیو یا جینگو اور کرین جیسی رائڈ ہیلپنگ اور سروس اور روایتی ٹیکسیاں ہر وقت دستیاب رہتی ہیں۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع فیصل مسجد اسلام آباد کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ترکی کے ماہر تعمیرات ودات
دالو کے ڈیزائن کردہ یہ مسجد روایتی گنبد کے بغیر ایک صحرائی خیمے کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے تعاون سے تعمیر ہونے والی اس مسجد میں بیک وقت 3 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے 4 بلند و بالا مینار جدید اسلامی فن تعمیر کا ایک شاندار شاہکار ہیں جو دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ شکر پڑیوں کی پہاڑی پر واقع پاکستان مونومنٹ ملک کی قومی یکجہتی کا مظہر ہے۔ شاندار پٹھوریوں کی شکل میں بنے ہوئے یادگار کا ڈیزائن 4 صوبوں اور 3 خطوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان پٹھوریوں کی اندرونی دیواروں پر پاکستان کی تاریخ، تحریک آزادی اور اہم تاریخی امارات کے نقش و نگار انتہائی مہارت سے تراشے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت ویکس میوزیم بھی واقع ہے جو دیکھنے والوں کو تاریخ کے سفر پر لے جاتا ہے۔ جدید شاپنگ مال کے شوقین افراد کے لیے اسلام آباد میں سینٹورس مال، گیگا مال جیسے بین الاقوامی معیار کے شاپنگ مالز اور موجود ہیں جہاں دنیا بھر کے برانڈ ایک ہی چھت تلے دستیاب ہیں۔ روایتی خریداری کے لیے جناح سپر مارکیٹ، F7 سپر مارکیٹ، F6 اور کراچی کمپنی G9 جیسے مارکیٹس مشہور ہیں جہاں ہر وقت خریداروں کا تانا بانا بندہ رہتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اسلام آباد اب کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہاں دیسی کھانوں سے لے کر چائنیز، اٹالین اور کانٹیننٹل کھانوں کے بہترین ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ پٹھواری ذائقوں کے ساتھ ساتھ افغانی اور پشاور کے مشہور دم پخت اور کڑھائی بھی یہاں انتہائی شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ میلوڈی فوڈ پارک اور سید پور ولیج کے ریسٹورنٹس اپنے روایتی ذائقوں کے لیے دور دور تک مشہور ہیں۔ اسلام آباد بنیادی طور پر سرکاری ملازمتوں کا گھر سمجھا جاتا رہا ہے لیکن اب یہاں کے منظر نامے میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ شہر میں IT سیکٹر نے تیزی سے قدم جمائے ہیں اور متعدد سافٹ ویئر ہاؤسز اور اسٹارٹ ایپس قائم ہوئے ہیں جو نوجوانوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ NGOs، کثیر اقوامی کمپنیوں، ٹیلی کام سیکٹر اور میڈیا ہاؤسز میں بھی کیریئر بنانے کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اسلام آباد پاکستان کا سب سے محفوظ اور صاف ستھرا شہر شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں روزانہ باقاعدگی سے صاف کی جاتی ہیں اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کا جدید نظام موجود ہے۔ سیکیورٹی کے لیے شہر بھر میں نصف CCTV کیمروں کا نیٹ ورک سیف سٹی پروجیکٹ 24 گھنٹے نگرانی کرتا ہے جس کی وجہ سے جرائم کی شرح یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کو بنانے کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا گیا وہ زمین کے قدیم ترین انسانی ٹھکانوں میں سے ایک ہے جہاں پٹھوار کے گھروں میں لاکھوں سال پرانے پتھر کے اوزار دریافت ہوئے ہیں۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ فیصل مسجد کا کوئی روایتی گنبد نہیں ہے جو اسلامی دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک بالکل انوکھا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا دوسرا ایسا دارالحکومت ہے جس سے مکمل طور پر ایک باقاعدہ ماسٹر پلان کے تحت سفر سے تعمیر کیا گیا۔ اسلام آباد کا مستقبل مزید روشن و جدید دکھائی دیتا ہے۔ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنے کے لیے نیو ویلیو ایریا، مارگلا ایوانیو اور جدید ہاؤسنگ اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک بسوں کا نیٹ ورک پھیلایا جا رہا ہے اور شہروں کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے شجرکاری کی نئی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ اس کی قدرتی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے۔ ناظرین، اسلام آباد صرف ایک اینٹ اور پتھر سے بنا ہوا شہر نہیں بلکہ یہ پاکستان کے روشن اور پرامن مستقبل کا عکاس ہے۔ مارگلا کی گود میں بسا یہ پرسکون شہر جہاں ایک طرف پاکستان کی سیاسی و انتظامی طاقت کا مرکز ہے وہیں دوسری طرف یہ ملک کی ترقی، تعلیم و جدید طرز زندگی کا نشان بھی ہے۔ اس کی شاندار شاہراہیں، فلک بوز پہاڑ، سرسبز نظارے، سکون بخش ماحول ہر دیکھنے والے کے دل میں یہ تمنا چھوڑ جاتے ہیں کہ کاش اس شہر سے کبھی رخصت نہ ہونا پڑے۔ اسلام آباد حقیقت میں پاکستان کا ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے جس کی چمک وقت کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اسلام آباد پر مبنی تفصیلی ڈاکیومنٹری اسکرپٹ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ مقامات کا نام کامنٹ کریں اور ایسے ہی مزید شاندار ویڈیوز دیکھنے والے کے لیے ہمارا دل سے سلام۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔